اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کو للکارتے ہوئے کہا کہ میں ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا خدا اور میں ہی وہ خدا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے کہو کہ میرے سامنے میری طاقت کا مقابلہ کرے اور مجھ سے جنگ کرے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام ہر دور کے اندر ظلم اور تکبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا کا یہ پہلا سب سے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات کو چیلنج کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد اس دنیا کا سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے جابر اور ظالم بادشاہ نمرود کون تھا۔ اس بدبخت کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگا، اور اس کے پاس ایسی کون سی پاور تھی جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ اور جب اس ظالم بادشاہ نے غرور اور تکبر کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا غرور کس طرح خاک میں ملایا اور اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا۔ پیار دوستو، یہ تمام تر عجیب و غریب معلومات جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیار دوستو، نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا، اور یہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو اپنی زندگی بادشاہت سے پہلے عیش و عشرت کی گزارا کرتا تھا، اور اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ ایسا بادشاہ بنے جو پوری دنیا پر حکومت کرے اور اس کی حکومت کے اندر کوئی بھی شخص شریک نہ ہو۔ لیکن پوری دنیا کے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسا راستہ چنا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر بادشاہوں میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر ہے۔ طوفان نوح کے بعد نمرود وہ پہلا حکمران تھا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری روئے زمین پر حکومت کی، اور اس کی حکومت کا دورانیہ تقریباً 400 سال تھا، اور یہ عراق کے شہر بابل کا حکمران تھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ نمرود بابل کا حکمران کیسے بنا اور اس نے پوری روئے زمین پر کس طرح حکمرانی کی، اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا حکمران بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود بادشاہ بننے سے پہلے خوشحالی والی زندگی گزارا کرتا تھا، اور اس کے بہت بڑے بڑے سپنے اور خواب تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک ایسا بادشاہ بنے جو پوری روئے زمین پر حکمرانی کرے اور اس کی حکومت کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہ ہو۔ چنانچہ ایک دن جب نمرود اپنے محل کے اندر غسل کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد عورتوں کی بہت بڑی تعداد جمع تھی، تو اچانک ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس شخص نے نمرود سے کہا کہ کیا تم ہی وہ شخص ہو جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا؟ اس بوڑھے شخص کی یہ بات سن کر نمرود حیران رہ گیا، اور اس راز کو جان کر نمرود آگ بگولا ہو گیا کہ اس شخص کو کیسے پتا کہ میرے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح جب نمرود نے دیکھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور اس کے محل میں موجود تمام عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ نمرود پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت نمرود نے غصے میں آ کر یہ حکم جاری کیا کہ اس بوڑھے شخص اور اس محل میں موجود تمام تر عورتوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق اس بوڑھے شخص اور وہاں پر موجود تمام تر عورتوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب نمرود اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے قتل کیا گیا تھا اس کے کمرے میں داخل ہوا، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور پورا جسم لباس سے ڈھکا ہوا تھا۔ نمرود اس بوڑھے شخص کو زندہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوا اور حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور تم زندہ کیسے ہو؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں ایک نورانی فرشتہ ہوں جو اس دن بھی موجود تھا جس دن نور کو پیدا کیا گیا۔ اگر تم ایک عظیم بادشاہ بننا چاہتے ہو جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے تو تمہیں میری اصل شکل دیکھنی ہوگی اور میری بات ماننی ہوگی۔
چنانچہ اس طرح نمرود اس بوڑھے شخص کی یہ تمام تر باتیں سن کر حیران رہ گیا، اور چونکہ وہ پوری دنیا کا حکمران بننا چاہتا تھا لہٰذا اس لیے وہ اس کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور پورا جسم لباس سے ڈھکا ہوا تھا، وہ اچانک سے ایک طاقتور دیو ہیکل شخص کی شکل میں ظاہر ہوا جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بوڑھا شخص ابلیس تھا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے نمرود کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے، جس کے بدلے میں شیطان مردود نمرود کو ایک ایسی طاقت دے گا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ نمرود بدبخت نے شیطان مردود کو سجدہ کیا، اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شیطان مردود کے ساتھ جہنمی بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود پہلا وہ شخص تھا جس نے اپنا جسم، روح، طاقت، حکومت اور سلطنت حاصل کرنے کے بدلے میں شیطان کو بیچ دی۔ اس کے بعد شیطان مردود نے نمرود کو جادو سکھایا، اور اس کو ایسا جادو سکھایا جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں کو کنٹرول کر سکے اور تمام انسانوں پر حکمرانی کر سکے۔ اس طرح جب نمرود جادو سیکھنے کے بعد تمام شیطانی فنون کے اندر ماہر ہو گیا تو اس کے بعد شیطان مردود نے نمرود کو حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے بادشاہ باپ کو قتل کرے تاکہ وہ اس کی جگہ لے سکے اور ایک سلطنت بابل کا بادشاہ بن سکے۔ چونکہ نمرود بادشاہت کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا اور جادو سیکھنے کے بعد اس کا غرور اور تکبر آسمانوں کو چھو رہا تھا، لہٰذا اس نے بغیر سوچے سمجھے شیطان کے کہنے پر اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اس طرح وہ اپنی باپ کی جگہ بابل کا حکمران بن گیا۔ اس طرح نمرود بابل کا بادشاہ بننے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جادوگر بھی تھا جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرح بادشاہ بننے کے بعد نمرود غرور اور تکبر میں آ گیا، اور غرور اور تکبر میں آ کر خدا کی خدائی کو للکارتے ہوئے یہ دعویٰ کرنے لگا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا۔ اور نمرود لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دینے لگا۔ اس طرح تمام تر لوگ نمرود کو اپنا خدا ماننے لگے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی پوری قوم کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اب لوگ نمرود کی پوجا کرنے لگے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود وہ پہلا بدبخت بادشاہ تھا جس نے سونے کا تاج بنوایا اور سب سے پہلے تاج پہنا۔ اس طرح جب نمرود اور اس کی پوری قوم کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر ڈوب گئی اور ہدایت سے دور ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ نبی اس قوم کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیں، اور نمرود کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں جو وحدہ لا شریک ہے اور سچا خدا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نمرود شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو گیا کہ اچانک رات کو اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس نے اس کی نیند اڑا کر رکھ دی۔ نمرود نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چمکدار ستارہ ظاہر ہوا ہے جس نے چاند اور سورج کی روشنی کو مدھم کر دیا ہے۔ اس خواب کا نمرود پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، اور اگلے دن اس نے اپنے محل کے اندر تمام تر نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام تر نجومیوں نے جب یہ خواب سنا تو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری خدائی کے دعوے کو مسترد کرے گا، اور اس بچے کے ہاتھوں تمہاری سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نجومیوں کی یہ بات سنتے ہی نمرود آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے غصے میں آ کر یہ حکم جاری کیا کہ تمام تر مردوں کو عورتوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے، اور اس سال میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح نمرود کے حکم پر قتل و غارت عام ہو گئی، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح اس سال کے اندر بے شمار معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا نظارہ دیکھیے کہ ایک طرف تو بچوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اور اسی قتل عام کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے اور مبعوث فرمانے کا ارادہ کیا۔ نمرود کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، یہ نمرود کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا شمار نمرود کے قریبی لوگوں میں سے ہوتا تھا، اور اسی قتل و غارت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک ایسے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی جو نمرود کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے والا تھا۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنی بیوی کو پہاڑوں میں چھپا دیا تاکہ وہاں پر وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ 9 ماہ تک پہاڑوں کے اندر رہیں اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہیں۔
بالآخر 9 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیر و عافیت اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد کئی سالوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے بیٹے کا راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے پھرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراشا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے، لیکن بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی بتوں کو اپنا خدا مانا، بلکہ وہ ہمیشہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور تمام تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اوقات تنہائی میں بیٹھا کرتے، سورج اور چاند کے اندر غور و فکر کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تفکر کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے اخلاق کے مالک تھے اور تمام تر لوگ ان کے اچھے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ سے نمرود کو ایک خطرہ لاحق ہوا۔ نمرود نے دوبارہ سے نجومیوں کو بلایا اور اس خطرے کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ وہ نجومی جو اپنے علم کے اندر ماہر تھے، انہوں نے نمرود کو واضح طور پر بتایا کہ ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا، بلکہ ابھی بھی وہ خطرہ برقرار ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ نجومیوں کی یہ بات سن کر نمرود آگ بگولا ہو گیا اور غرور اور تکبر کے اندر آ کر وہ نجومیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سال میں پیدا ہونے والے تمام تر بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس طرح نمرود نے نجومیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور خود کو جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہونے لگے اور اس وقت ہر طرف کفر و شرک اور بت پرستی بھی عام ہو چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر ڈوب چکے تھے۔ اس دور کے اندر تمام تر لوگ نمرود کے محل میں کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عام لوگوں میں شامل ہو کر نمرود کے محل میں داخل ہوئے تاکہ وہ بھی کھانے کے لیے کچھ لے سکیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ جو کوئی بھی شخص نمرود کے پاس راشن لینے کے لیے جاتا تو نمرود اس سے ایک عجیب و غریب سوال پوچھتا۔ نمرود اس سے کہتا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا کہ آپ ہی ہمارے سب سے بڑے رب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح لوگ ایک کے بعد ایک نمرود کے پاس آتے اور اس کو اپنا خدا کہتے اور راشن لے کر آگے چلے جاتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے وہی سوال دہرایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور ایک خدا کے ماننے والے تھے، انہوں نے نمرود کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود جلال میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت میں بھی دیتا ہوں۔ اس وقت نمرود نے اپنی قید میں 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نمرود غرور اور تکبر میں آ کر ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، انہوں نے نمرود سے یہ سوال کیا کہ اگر تم سچے خدا ہو تو جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ دیکھ کر نمرود لاچار ہو گیا اور اپنے جھوٹے خدائی کے دعوے میں جھوٹا پڑنے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ٹالتے ہوئے ایک اور سوال کرنے لگا اور ایک اور مکر و فریب کا جال بننے لگا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا خدا اور کیا کرتا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچے رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد نمرود لاجواب ہو گیا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود غصے اور جلال میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہ دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح جب گھر خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رستے میں سے اس بوری کو ریت سے بھر لیا جو راشن حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ریت کو اپنے ساتھ لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوری کو اپنے گھر میں رکھا اور سکون کی نیند سو گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سو جانے کے بعد آپ کی بیوی نے راشن کی وہ بوری کھولی۔ وہ بوری کھانے پینے کی قیمتی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کی بیوی ان کے لیے راشن نکال کر کھانا تیار کرنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے بہترین کھانے پیش کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں تو راشن لے کر نہیں آیا، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟
آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ راشن آپ ہی تو لے کر آئے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ریت سے بھری ہوئی بوری کو بہترین اناج میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے لگے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیار دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے جو کفر و شرک، بت پرستی اور گمراہی کے اندر ڈوب چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر نمرود کو اپنا خدا ماننے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور نمرود کو چھوڑ کر ایک سچے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ پر ہنسنے لگے۔ چنانچہ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں اور ان کے بتوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کب موقع ملے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے صبری سے انتظار تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا تہوار آیا جس تہوار کے اندر اس شہر کے تمام تر لوگ شہر کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے اور وہاں پر جا کر میلہ منایا کرتے۔ لیکن اس میلے میں جانے سے پہلے یہ تمام تر بدبخت لوگ اپنے بت خانے میں داخل ہوتے اور اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ جاتے تاکہ وہ واپسی میں آ کر اس بابرکت کھانے کو کھا سکیں۔ اس طرح جب وہ تہوار کا دن آیا اور تمام تر لوگ اپنے بت خانوں میں سے ہو کر اس میلے کی طرف روانہ ہو گئے تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کے اندر رکے رہے اور وقت کا انتظار کرتے رہے۔ جب تمام تر لوگ شہر چھوڑ کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے بت موجود ہیں۔ ان میں سے کئی بت چھوٹے ہیں اور کئی بہت بڑے ہیں۔ ان میں سے ایک بت ایسا تھا جو تمام بتوں کا سردار تھا اور وہ سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور اس بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ جب یہ لوگ واپس آئیں تو ان کے سامنے ان کے خداؤں کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور ان کو بے نقاب کیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام تر بتوں کو توڑنے کے بعد بت خانے سے واپس چلے گئے اور جب اس قوم کے بدبخت لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر تمام تر لوگ حیران رہ گئے کہ ان کے تمام تر بت ٹوٹے پڑے ہیں اور صرف ان کا ایک بڑا بت باقی بچ گیا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد تمام تر لوگ آگ بگولا ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ کام کس نے کیا، ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کس نے کی اور ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا۔ اس وقت ایک شخص بولا کہ ہمارے درمیان صرف ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح تمام تر لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا اور تمام تر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ان کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے سب کو توڑا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام تر لوگ حیران ہو گئے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ یہ بولتے نہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ بول نہیں سکتے اور اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ بت تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام تر لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تمام تر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نمرود کے دربار میں پہنچے اور نمرود کو تمام تر ماجرا سنایا اور نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا سنانے کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا جائے تاکہ تمام لوگوں کے سامنے ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ آپ اپنے بڑے بت سے پوچھیں
شاید اس کو پتا ہو کہ یہ سب کس نے کیا اور یہ تمام تر بت کس نے توڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے بت نے ہی تمام بتوں کو توڑا ہو، کیونکہ یہ بڑا بت ہے اور اس کو یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ میرے ہوتے ہوئے ان چھوٹے بتوں کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کا یہی جواب تھا، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جواب کو دہرایا کہ جب یہ بت بول نہیں سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور یہاں تک کہ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو یہ تمہارے خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس وقت تمام تر لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن چونکہ وہ بت پرستی اور کفر و شرک میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ہدایت کی بات ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے نمرود سے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام قوم کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑے میدان کو چنا گیا اور اس کے اندر دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ جب تمام تر لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم کے مطابق اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور آگ اتنی وسیع اور ہولناک تھی کہ اس میدان کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتے ہوئے گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ بن جاتا۔ چنانچہ جب اس وسیع و عریض میدان کے اندر آگ پوری طرح جلا دی گئی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو اس وقت باری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی۔ آگ کی شدت اتنی تیز تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک مشین تیار کی جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اور اس مشین کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکنے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، آسمان کا تو ہی مالک ہے اور زمین کا مالک بھی تو ہی ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں باندھ دیا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہے تو ارشاد فرمائیں، کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جیسے ہی پہنچے تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو نمرود کئی دنوں تک اس بات کا انتظار کرتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس آگ کے اندر اللہ کی رحمت میں تھے۔ چنانچہ کئی دن گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے، اور یہ معجزہ دیکھ کر تمام تر لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر بہت سارے گمراہ اور بد ایمان لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ آگ اس قدر ہولناک تھی کہ اس آگ کے اندر سے کسی بھی انسان کا زندہ بچ کر واپس آنا ناممکن تھا، اور یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی دعوت کو اور تیز کر دیا، اور پھر سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے، لیکن وہ بدبخت قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی پر اڑی رہی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن ہر بار نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تم سچے نبی ہو اور تمہارا خدا سچا ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے نمرود کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے بھی نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور حق کی دعوت دی، لیکن اس بار بھی
نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور غرور اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کے بعد حد کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے بھی آ کر نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور حق کی دعوت دی، لیکن معمول کے مطابق نمرود نے اس فرشتے کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، بلکہ غرور اور تکبر کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اس سے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی نمرود نے غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ نمرود سے کہو کہ خدا کا لشکر تیار ہے، تم اپنا لشکر تیار کرو۔ چنانچہ جیسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر تیار ہے، تم جنگ کے لیے اپنا لشکر تیار کرو۔ تو اس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دن کی مہلت مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ ان 3 دنوں کے اندر نمرود نے پوری دنیا میں سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور جنگ کے لیے تیار کیا اور اپنے جنگی ساز و سامان کو تیار کیا۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو اس وقت نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج در حقیقت کوئی بہت بڑے جنگجو نوجوان نہیں تھے، بلکہ مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، جن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جب وہ اس روئے زمین پر داخل ہوئے تو سورج کی روشنی غائب ہو گئی، یعنی ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر چھا گئے جس میں سے سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان مچھروں نے نمرود کی جنگجو فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد نمرود کی تمام تر فوج ہلاک و برباد ہو گئی اور ان مچھروں نے ان تمام تر فوجیوں کے جسموں کو کھا لیا اور ان کے خونوں کو چوس لیا۔ اس وقت زمین پر موجود تمام تر فوجیوں کی لاشیں ہڈیوں کے ساتھ موجود تھیں، کسی کے جسم پر کوئی گوشت نہ تھا۔ تمام تر نمرود کی فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور چھپنے کی کوشش کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کا پیچھا کیا اور نمرود کے محل میں داخل ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں اس قدر درد ہوتا کہ وہ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا، لیکن پھر بھی سکون حاصل نہ ہوتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی شخص میرے محل میں داخل ہو وہ سب سے پہلے میرے سر میں جوتے مارے اور پھر اس کے بعد میرے محل میں داخل ہو۔ در حقیقت ایسا کرنے سے نمرود کو کچھ دیر کے لیے سکون ملتا، لیکن بالآخر پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ اس طرح وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود درد کی شدت کی وجہ سے چیختا چلاتا اور اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا رہتا، یہاں تک کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا مارتا ہلاک ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ وہ نمرود جو کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا کرتا تھا، آج ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی خدا کون ہے اور حقیقی بادشاہی کس رب کی ہے۔ بے شک اس دنیا کا حقیقی خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر کی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔